اب چوتھی صدی ہجری کے جو مجدد ہیں ابو بکر الفورق اور امام حرمین الجوینی، فقہ میں دونوں شافی ہیں۔ یہ ابو بکر الفورق جو ہیں یہ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ محمود غزنوی کے دور میں ہیں۔ کچھ لوگوں نے شکایت کی محمود غزنوی سے کہ ابو بکر الفورق کہتے ہیں نبی اب نبی نہیں رہے فوت ہونے کے بعد۔ دور تھا نا ایک، امام بہقی کے استاد ہیں، تو کسی نے کہا کہ امام ابو بکر الفورق کہتے ہیں کہ اب نبی فوت ہونے کے بعد نبی نہیں رہے۔ فرمایا لاؤ ان کو گرفتار کر کے لاؤ، وقت کا حاکم ہو تو ایسا۔ ابو بکر الفورق کو گرفتار کر کے لاؤ، جو نبی کی حیات کا منکر ہے وہ کبھی زندگی میں یہاں زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب آپ پہنچے آپ کے دربار میں، پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ نبی معاذ اللہ استغفر اللہ مر گیا، نبی نہیں رہا۔ آج تو ممبروں پہ لوگ کہتے ہیں۔ کہا نہیں، یہ آپ کو کسی نے غلط بتایا، پوری ملت اسلامیہ کا عقیدہ ہے، اور اس بات کو، اس عقیدے کو جو ہے وہ امام قشیری نے شکایات اہل سنہ میں نقل کیا۔ کتاب ہے امام قشیری کی شکایات اہل سنہ، چھپ چکی ہے، اس میں نقل کیا کہ امام ابو بکر الفورق نے کہا کہ پوری ملت اسلامیہ کا یہ اعتقاد ہے کہ نبی تھے، نبی ہیں، نبی قیامت کے بعد بھی نبی۔ وہ قبر میں بھی، ابو بکر بن فورق نے کہا وہ قبر میں بھی ایسے ہی زندہ ہیں جیسے پہلے زندہ تھے، بلکہ آپ کی قبر کی زندگی پہلی زندگی سے بھی بہتر ہے۔ جو ماں کے پیٹ میں زندہ ہے اس کو کیا پتا باہر زندگی کیسی ہے؟ زندہ تو ماں کے پیٹ میں بھی ہے نا بچہ، لیکن اس کو کیا پتا کہ باہر کی زندگی کیسی ہے؟ جو اس دنیا میں ہے اس کو کیا پتا کہ برزخی زندگی کیسی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹی سی قبر ہے، اس میں آدمی ہے، اس میں زندہ ہے بھی تو کیا ہوگا؟ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، 6 فٹ کی تو ساری قبر ہے۔ اس کو پتا نہیں کہ میرے کریم نے کہا کہ مومن کی قبر حد نگاہ تک وسیع ہوتی ہے، اور جس قبر کے بارے میں ملت اسلامیہ کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے۔ اب بعض اوقات بیان کرتے ہیں نا کہ قبر مصطفیٰ عرش اعلیٰ سے افضل ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، رب سے بڑھا دیا نبی کو۔ ارے بھائی، عرش پہ رب بیٹھتا نہیں ہے، یاد رکھیے، عرش پہ رب بیٹھتا نہیں ہے اور یہاں مصطفیٰ لیتے ہیں۔ یہ عرش رب کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، جیسے ابن تیمیہ نے کہا کہ رب اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اترتا ہے، چڑھتا ہے۔ جب عرش نہیں تھا تب رب کہاں تھا؟ حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ رب کہاں ہے؟ فرمایا الآن کما کان، رب ویسا ہی ہے جیسے تھا، اس کو نہ زمین کی ضرورت، نہ آسمانوں کی ضرورت، نہ عرش کی ضرورت، نہ جنت کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ یعنی وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ رب مکانوں سے پاک ہے، رب عرش پہ نہیں بیٹھتا۔ یہ عرش بھی میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کے لیے بنایا ہے۔ اسی لیے ایک عرش ہے، اس پہ کرسی ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، وسع کرسی السماوات والارض جس کے بارے میں آیا۔ ایک کرسی مصطفیٰ کی ہے، ایک کرسی مکان کی ہوتی ہے۔ جب مکان بناتے ہیں نا، بنیاد رکھتے ہیں تو اوپر ڈیمپ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں یہ کرسی ہے۔ کرسی کو ذرا اونچا رکھنا کہ کل کو بازار اونچا ہو تو مکان نیچا نہ ہو جائے، لیکن یہ کرسی جو مصطفیٰ کے روضے کی کرسی ہے، جو گنبد خضرا کی کرسی ہے، اس کے لیے امام اہل سنت کہتے ہیں کہ معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے ہو ظاہرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ اس روضے شریف کی کرسی جو ہے یہ اس عرش والی کرسی سے بھی اونچی ہے۔ تو اس لیے وہاں تو رب بیٹھتا نہیں، یہاں تو مصطفیٰ ہیں۔ تو اس لیے یہ وہ زندگی ہے جو اس زندگی سے بہت بہتر ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔